السلام علیکم۔ آج کی کہانی صدقہ خفیہ کی برکت، پوشیدہ نیکی کا اجر۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، محنت کرتے، شکر ادا کرتے تھے۔ حال ہی میں اس گاؤں میں رہتا تھا ایک نوجوان جس کا نام تھا حامد علی۔ حامد علی محنتی مگر خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ زیادہ باتیں نہ کرتا مگر دل بہت نرم۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بیمار رہتی تھی، گھر کی ذمہ داری اس پہ تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا اور کام پہ چلا جاتا تھا بغیر کسی شکایت کے یا تھکن کے۔ شام کو واپس آ کر ماں کی خدمت کرتا، حال پوچھتا پیار سے۔ گاؤں کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی جس کے 3 بچے تھے، چھوٹے، بھوکے اکثر۔ اس کا شوہر بیماری میں دنیا چھوڑ گیا، گھر کا سارا ٹوٹ گیا۔ لوگ کبھی کبھار مدد کر دیتے تھے مگر باقاعدہ کوئی خیال نہ رکھتا تھا۔ بچے اکثر بھوکے سوتے، ماں آنسو بہا کر اللہ سے دعا مانگتی، یا اللہ کوئی سہارا دے۔ ایک رات احمد علی گھر لوٹا تو آہستہ اس نے سنا کہ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا دل کانپ سا گیا، قدم رک سا گیا۔ اس نے آواز پہچانی، وہ خاموشی سے اس گھر کے قریب پہنچا، اندر سے باتیں سنی۔ ماں کہہ رہی تھی، صبر، اللہ ہماری مدد کرے گا، کل شاید کوئی راستہ کھل جائے گا۔ بچوں کے لیے حامد علی کے دل میں عجیب سی چبن۔ اس نے جیب ٹٹولی، چند ہی روپے باقی، مگر ارادہ مجبور۔ وہ بازار کی طرف واپس مڑا، فوراً آٹا، چاول اور دال، کچھ سبزی اور دودھ خرید کر لایا۔ خاموشی سے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر آہستہ سے سامان رکھا اور دستک دی ہلکی، پھر فوراً سایہ بن کر اندھیرے میں چھپ گیا۔ کوئی سایہ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کو دروازہ کھلا تو بیوہ عورت نے حیرت سے سامان دیکھا۔ زمین پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، لبوں میں شکر کے الفاظ، یا اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے سن لی دعا۔ بچوں خوشی سے جھوم اٹھے اور سامان اٹھایا، گھر کے اندر لے گئے۔ حامد علی دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دل کا عجیب سکون ملا اور خوشی مل رہی تھی، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو اندر جس کی قیمت بے حساب۔ اگلے دن گاؤں میں چنگیاں ہونے لگی۔ کسی نے رات کو سایہ دیکھا تھا، شاید لوگ اندازہ لگا لیں کون ہے وہ جو خفیہ مدد کرتا ہے۔ کسی نے کہا شاید کوئی امیر شخص ہوگا، کسی نے کہا فرشتہ بھیج دیا ہوگا اللہ نے۔ مگر حامد علی خاموش، اپنے کاموں مصروف، چہرے پر معمولی مسکراہٹ۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہر ہفتے رات کے اندھیرے سے کچھ سامان رکھ دیا جاتا تھا۔ دروازے پر بیوہ عورت ہر بات دعا دیتی، آنکھوں میں آنکھیں بھر کر آسمان دیکھتی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ ماں کی بیماری بڑھتی گئی، دوائی کے لیے پیسے کم پڑنے لگے۔ ایک دن حامد علی کے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ بچوں کے خود کا خرچ چلے۔ اس کے دل میں ایک لمحہ آیا خیال کہ آج صدقہ روک دوں۔ حالانکہ مشکل ہے، مگر فوراً خود کو سمجھایا، یہ تو امانت ہے جو اللہ نے دی ہے، اگر میں نے خفیہ نیکی کو چھوڑ دیا تو شاید برکت بھی روٹ جائے زندگی سے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا ایک پرانا کوٹ بیچ دیا بازار میں اور پھر سے سامان لے کر رات کو خاموشی سے رکھ دیا اس دروازے کے پاس۔ اس رات اس کے دل میں عجیب نور اور اطمینان پیدا ہوا۔ چند دن بعد اچانک شہر سے ایک تاجر گاؤں آیا، مزدور ڈھونڈنے۔ حامد علی کی محنت اور ایمانداری دیکھ کر اسے شہر میں نوکری کی پیشکش کر ڈالی، تنخواہ پہلے سے دگنی اور رہائش بھی فراہم کی۔ حامد علی حیران، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس نے ماں سے مشورہ کیا اور پھر قبول کر لی پیشکش۔ شہر جا کر اس نے اور محنت کی اور جلدی ترقی بھی حاصل کی۔ اب اس کے پاس کافی پیسے تھے مگر عادت وہی خفیہ صدقہ۔ وہ گاؤں آتا تو رات کے وقت چپکے سے زیادہ سامان رکھ جاتا تھا۔ اس دروازے کبھی کتابیں بھی لاتا، کبھی کپڑے، جوتے، بچوں کی خوشی کا باعث۔ سالوں گزر گئے، یوں بچے بڑے ہونے لگے۔ ایک دن بڑا بیٹا اس دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، دیکھنا چاہ رہا تھا کون ہے یہ محسن انجان۔ رات ہوئی اور وہی آہٹ سنائی دی۔ آہستہ دروازے کے پاس سامان رکھ کر حسب معمول لڑکے نے دروازہ کھولا، پیچھے دوڑنے لگا مگر اندھیرا گھنا تھا۔ صرف ایک جھلک دیکھی اس نے، دور جاتی ہوئی پرانی چپل اور سادہ سا لباس۔ دل میں سوچا یہ کوئی امیر نہیں بلکہ عام سا انسان ہے۔ کچھ عرصے بعد بیوہ عورت بیمار ہوئی۔ حامد علی کو خبر ملی تو فوراً اس بار وہ چھپا نہ سکا اپنی پہچان، کیونکہ حالت نازک تھے۔ اسے ڈاکٹر بلایا، دوائیں خریدی، ہسپتال لے کر گیا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ برسوں سے خفیہ صدقہ دینے والا کوئی اور نہیں، حامد علی ہے۔ بیوہ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، رونے لگا، آپ نے ہمیں آپ کا سہارا دیا۔ بغیر نام کے حامد علی نے نرمی سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، بس اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا
تمہارے لیے ہمیشہ یاد رکھنا، نیکی ایسی کرو جیسے اللہ جانے۔ گاؤں کے لوگ حیران اور شرمندہ بھی ہوئے کہ وہ اس سے باتیں کرتے رہے ساری عمر اور خاموش عمل کرتا رہا برسوں بغیر تعریف کی خواہش کی۔ اس دن سے گاؤں میں ایک نئی روایت شروع ہو گئی، خاموش صدقہ دینے کی روایت۔ لوگ رات کے وقت دروازوں میں سامان رکھ کے چلے آتے تھے اور نام ظاہر نہیں کرتے تھے۔ برکت آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی، رس بڑھنے لگا، دلوں میں نرمی آنے لگی، حسد کم، محبت زیادہ ہونے لگی، سب ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ حامد علی اکثر کہتا پوشیدہ نیکی کا اثر صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی پڑتا ہے، بے حساب بلکہ آخر میں بھی پڑتا ہے، بے حساب ملتا ہے جب ہاتھ دے اور دوسرا ہاتھ نہ جانے۔ یہی اصل صدقہ خفیہ ہے کہ اصل برکت عظیم ہے کہ انسان خود بھی سکون پاتا ہے اور معاشرے بھی سنورتا ہے۔ محبت اخوت کے خوبصورت رنگوں سے کہانی ہم سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی تعریف میں نہیں ہوتی بلکہ نیت کی پاکیزگی اور خاموش خدمت میں ہے، جو دلوں کو جوڑے اور رب کو راضی کرے۔